بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم سورہ انفال کی دوسری اور تیسری آیت کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ وہ آیات ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومنین کی اصل پہچان بیان فرمائی۔ وہ لوگ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ اٹھتے ہیں، جن کا ایمان اللہ کی آیات سن کر اور بڑھ جاتا ہے، اور جو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آئیے ان آیات مبارکہ کی روشنی میں غور کرتے ہیں کہ قرآن کی نظر میں مومن کون ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح ان اوصاف کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ تو آئیے قرآن کے اس روح پرور پیغام کو سمجھنے اور اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بے شک ایمان والے وہی لوگ ہیں کہ جب نام آئے اللہ کا، یعنی جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت قلوبهم، تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب پڑھا جائے ان پر اس کا کلام یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ان آیات مذکورہ میں ان مخصوص صفات کا بیان ہے جو ہر مومن میں ہونا چاہیے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہر مومن اپنی ظاہری اور باطنی کیفیات اور صفات کا جائزہ لیتا رہے۔ اگر یہ صفات فرض کرے اس میں موجود ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کو مومنین کی صفات عطا فرمائی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک صفت بھی اس میں موجود نہ ہو، اور یا ہے تو صحیح اس میں کوئی ایک صفت تو موجود ہے مگر ضعیف اور کمزور ہے، تو اس کے حاصل کرنے یا قوی کرنے کی فکر میں وہ بندہ لگ جائے۔ تو پہلی صفت جو ہے وہ ہے خوف خدا۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، یعنی ڈر جاتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں اس طرح رچی بسی ہے جس کا ایک تقاضا ہیبت و خوف ہے۔ قرآن کی ایک دوسری آیت میں بھی اس کا ذکر ہے، جہاں اہل محبت کو بشارت دی گئی ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ۔ سورہ حج کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی خوشخبری دے دیجئے ان متواضع نرم خو لوگوں کو جن کے دل ڈر جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ان دونوں آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کے ایک خاص تقاضے کا ذکر ہے، یعنی ہیبت اور خوف۔ اور دوسری آیت میں ذکر اللہ کی یہ خاصیت بھی بیان فرمائی ہے کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ کے یاد کی وجہ سے ڈرتے ہیں تو یہ ان کی صفت اور خاصیت ہوگی کہ اس سے ان کا دل مطمئن ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ ہی کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ جبکہ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس جگہ اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر رہا تھا، اسی حال میں اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ گئی تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈر گیا اور وہ گناہ سے باز آ گیا۔ اس صورت میں خوف سے مراد خوف عذاب ہی ہوگا۔ پھر دوسری صفت بیان فرمائی ہے ایمان میں ترقی، یعنی وَزَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن کی دوسری صفت یہ بتائی کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھنے کے ایسے معنی جس پر سب علماء کا اتفاق ہے کہ ایمان کی قوت و کیفیت اور نوری ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے، یعنی اعمال صالحہ سے ایمان میں قوت اور ایسا شرح صدر یعنی سینہ جو ہے کھول جاتا ہے کہ اعمال صالحہ پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، جس کے چھوڑنے سے بندے کو پھر تکلیف ہوتی ہے، اور گناہ سے اس کو طبعاً ہی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اس گناہ کے پاس بھٹکتا بھی نہیں ہے۔ ایمان کے اسی مقام کو حدیث میں حلاوت ایمان کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے،
جیسا کہ کسی نے اس طرح یہ نظم میں بیان کیا ہے، وَإِذَا حَلَّتِ الْحَلَاوَةُ قَلْبًا نَشَطَتْ فِي الْعِبَادَةِ الْأَعْضَاءُ، یعنی جب کسی دل میں حلاوت ایمان جگہ پکڑ لیتی ہے تو اس کے ہاتھ پیر اور سب اعضاء عبادت میں راحت و لذت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے خلاصہ آیت کا مضمون یہ ہوا کہ مومن کامل یعنی مومن کامل کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جائے تو اس کے ایمان میں جلا و ترقی پیدا ہو اور اعمال صالحہ کی طرف اس کو رغبت پیدا ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح عام مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نہ تو قرآن کے آداب و احترام کا کوئی اہتمام ہے، نہ اللہ جل شانہ کی عظمت پر نظر ہے، ایسی تلاوت مقصود اور اعلیٰ نتائج پیدا کرنے والی نہیں، اگرچہ ثواب سے وہ بھی خالی نہ ہو۔ تیسری صفت مومنین کی بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تیسری صفت مومنین کی یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ پر توکل کریں۔ توکل کے معنی ہے اعتماد اور بھروسہ، مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال اور احوال میں اس کا مکمل اعتماد اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہو۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یہ معنی نہیں کہ اپنی ضروریات کے لیے مادی اسباب اور تدابیر کو ترک کر بیٹھ جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مادی اسباب انسان کو اصل کامیابی کے لیے وہ کافی نہ سمجھے، مطلب اللہ تعالیٰ پر وہ بھروسہ تو رکھے لیکن سبب اس کے حاصل کرنے کے لیے سبب بھی ڈھونڈنا چاہیے۔ پھر چوتھی صفت فرمائی مومنین کی اقامت الصلاۃ بیان فرمائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہاں نماز پڑھنے میں اور اقامت میں ان دو لفظوں میں فرق ہے، تو یہاں پہ اقامت الصلاۃ ہے، ایک اقامت الصلاۃ ہوتا ہے، ایک پڑھنا ہوتا ہے، تو یہاں پر اقامت الصلاۃ ہے۔ اقامت کے لفظی معنی کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنے کے ہیں، تو مراد اقامت الصلاۃ سے یہ ہے کہ نماز کو پورے آداب و شرائط سے اس طرح بجا لائے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و عمل سے بتلائے ہیں، یعنی آداب و شرائط کے مطابق ہو۔ آداب و شرائط میں کوتاہی ہوئی تو اس کو نماز پڑھنا تو کہہ سکتے ہیں مگر اقامت الصلاۃ نہیں کہہ سکتے۔ پھر پانچویں صفت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ پانچویں صفت مرد مومن کی یہ بیان فرمائی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عام ہے تمام صدقات و خیرات اور وقف وسیلہ کو، جس میں زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ واجبات شرعی بھی داخل ہیں اور نفلی صدقات و تبرعات بھی۔ مہمانوں، دوستوں و بزرگوں کی مالی خدمت بھی اس میں شامل ہے۔ مرد مومن کی یہ پانچ صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی ایسے ہی لوگ سچے مومن ہیں جن کا ظاہر و باطن یکساں ہے اور زبان اور دل متفق ہے، ورنہ جن میں یہ صفات نہیں وہ زبان سے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں مگر ان کے دلوں میں نہ تو توحید کا رنگ ہوتا ہے نہ اطاعت رسول کا، ان کے اعمال ان کے اقوال کی تردید کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے، جب وہ حاصل نہ ہو تو حق حاصل نہیں ہوتا۔ میرے بہن بھائیوں، آئیے ہم سب ان صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم بھی سچے مومنوں میں شمار ہو سکے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے جو اس کی رضا کا ذریعہ بنے، آمین یا رب العالمین۔ السلام۔